میں انجینئر صاحب پہ پہلی دفعہ ریئیکٹ کر رہا ہوں، اور اگر میں پہلے یہ کام کر لیتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی، لیکن ہم وارننگ دیتے رہے، مہلت دیتے رہے کہ انجینئر صاحب سدھر جائیں. آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ پراپر عالم نہیں ہے. آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، اللہ تعالیٰ علم علماء کے سینوں سے نہیں اٹھائیں گے، ولکن يقبض بقبض العلماء، اللہ علماء ہی کو اٹھا لیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا، جب علماء ختم ہو جائیں گے نا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، یعنی پراپر علم جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں جس مسلک مطلب جس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، جب سے میں آپ کی تقریریں سن رہا ہوں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، تو تب سے مجھے مطلب صحیح لگ رہا، جو حق بات ہوتی ہے وہ حق کی ہے. اور کئی لوگ یہ بول رہے جو میرے فرینڈ سرکل میں بھی ہے، تو میرے کئی دوست ہیں جو مجھے یہ بولتے کہ اس کو فالو مت کرو آپ. یہ تو ٹھیک کہہ کیونکہ رہے ہیں، آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے تو آپ نے فالو کرنا بھی نہیں بھائی. آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے تو میں آپ کو کہوں گا فالو آپ نے کرنا ہے قرآن و سنت کو. مجھے کیوں فالو کرنا ہے؟ میں تو صرف بتا رہا ہوں آپ. بالکل مطلب وہ ہے کہ آپ علی بھائی کو فالو مت کرو. اس کی تک مطلب یہاں تو کنٹروورسی یہ بھی چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ آئے دن. کل میرے ایک دوست نے یہ ایک پوسٹ ڈالا تھا سحری کے ٹائم، پھر میں نے اس کو یہ بھی کمنٹ کیا تھا کہ ہاں اس نے یہ آپ کا فوٹو لگا کے اور یہ اس میں یہ لکھا تھا کہ بھائی مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے. پتہ کیا، جو لوگ بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی کیا کر رہا ہے. دیکھیں پچھلے 100 سالوں میں رسول اللہ کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. 60,000 کتابیں صرف 100 سال میں. روزانہ کی 2 سے زیادہ کتابیں بنتی ہیں. تو اب ہم یہاں بیٹھ کے یہ ڈسکس کریں گے کہ ان 60,000 کتابوں میں کیا جھوٹ لکھا ہوا تھا. ان پرنسپل بات مجھ سے کوئی آپ دینی مسئلہ پوچھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر مجھے ان چیزوں سے غرض ہوتی تو اس بڑے لیول کے اوپر تو دعوت کا کام نہ پھیلتا. ہم تو قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں. مجھ سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، یا یہ فلاں مسئلہ ہے میرا، یہ مجھے بتا دیں. وہ میں انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو بتا دوں گا. باقی دوست کیا کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے، آپ سوال کوئی ہے تو وہ کر لیں. ٹھیک ہے جی، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا. علی بھائی سوال یہ تھا کہ مطلب چاروں امام ہیں، اگر ان کو فالو کرنا، یہ اگر ان کو فالو کرنا مطلب اگر ہم ان کو فالو کر رہے، ان کو فالو کرنا یہ تو نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو فالو کر رہے. اگر ہم بالکل ان کو ایسے ہی فالو ہے. اگر ہم ایسے ان ہی کو ہے. فالو کریں کسی ایک کو، تو یہ بھی تو قرآن و حدیث کو ہی فالو کرتے ہیں. جی جی یہ بالکل بولتے بالکل. کہ بالکل جی یہ اصل بات یہ بول رہے ہیں کہ اگر قرآن و سنت فالو کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی بھائی. آپ مجھ سے سوال کریں، یہ ساری کہانیاں ہمیں پتہ ہیں، ہم کرواتے رہے ہیں. ہمارے سے بڑا کون کہانی باز رہا ہے؟ تو آپ مجھ سے سوال پوچھیں. مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو ان چیزوں سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کیا چاہ رہے ہیں آپ. مجھ سے ایک لائن میں سوال کریں جو سمجھ آ جائے، جو آپ کو خود بھی پتا ہو کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. یہ تو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا، یہ تو باتیں مجھے پتہ ہیں. مجھ سے آپ سوال پوچھ لیں ایک لائن میں بس، پھر اگلے بھائی کو موقع دیتے ہیں اگر سوال آپ کے پاس نہیں ہے تو. مجھے بس اس کی یہ حقیقت جاننی تھی علی بھائی آپ سے، کیونکہ جی حقیقت اگر یہ ہے، جی حقیقت یہ ہے کہ جی قرآن و سنت میں جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے. وہ چاہے آپ کو کوئی امام بتائے، کوئی ہندو بتائے، کوئی کرسچن بتائے، کوئی یہودی بتائے، آپ کو قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر کوئی آپ کا اپنا امام آپ کو قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز بتائے تو اس کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایسے چلے ٹھیک ہے. فی امان اللہ. جی فی امان اللہ بھائی.